السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج ومن کل حدب ینسلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس حدیث میں قیامت سے پہلے ہونے والی بڑی نشانیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، جس میں دجال کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے تشریف لانا یہ بیان ہو چکا۔ یاجوج ماجوج کا ذکر بھی جاری ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج اس کا یہ آخری پارٹ ہوگا۔ بتایا گیا تھا کہ یاجوج ماجوج یہ نوح علیہ السلام کے صاحبزادے یافیس کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کے 21 قبیلے حضرت سکندر ذوالقرنین نے وہ مضبوط دیوار بنا کر کے انہیں قید کر دیا۔ اس وقت ان کی تعداد 80,000 تھی، اب تو ارب و خرب ہوگی، اس لیے کہ ان میں کوئی ایک اس وقت مرتا ہے جب اس کی اولاد 1,000 یا اس کے زیادہ ہو، اتنی لمبی عمریں ہوتی ہیں۔ ان میں بعض مفسرین نے فرمایا کہ کچھ نیک بھی ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، اور جو دیوار حضرت سکندر ذوالقرنین نے بنائی ہے اسے وہ روزانہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں ایک سوراخ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا بھی۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں انہا قالت استيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من النوم محمرا وجہہ یقول لا الہ الا اللہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھے تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ تھا۔ آقا فرما رہے تھے نیند سے بیدار ہونے کے بعد کہ لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل هذه وعقد سفیان 90 او 100۔ اللہ کے رسول فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جس شر میں، جس برائی میں عرب کی تباہی ہے وہ قریب آ گیا ہے۔ آج کے دین یاجوج اور ماجوج کی فصل میں اس قدر سوراخ ہو گیا ہے۔ حضرت سفیان جو راوی ہیں اس حدیث کے، انہوں نے 90 اور 100 کا حلقہ بنا کر بتایا، 90 میں اور 100 میں جو جس طریقے سے دائرہ ہوتا ہے وہ دائرہ بنا کر کے بتایا کہ اتنا سوراخ ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، قیل انہلک فینا وفینا الصالحون قال نعم اذا کثر الخبث۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ، ہم ہلاک کر دیے جائیں گے اور ہم میں نیک لوگ بھی ہوں؟ فرمایا ہاں، جب خباثت کی زیادتی ہو جائے تو پھر ہم ہلاک کر دیے جائیں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا کہ جب غلیظ اعمال، برے اعمال کی کثرت ہوگی تو جو ہے اس وقت ہلاکت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یاجوج ماجوج یہ روزانہ اس دیوار کو چاٹتے ہیں، توڑتے ہیں، اور پھر تھوڑی سی باقی رہ جاتی ہے، تب جو ہے ان کا سردار کہتا ہے کہ اب آئندہ کل۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج روزانہ سد سکندری کو کھودتے ہیں، یہاں تک کہ قریب ہے کہ وہ اسے توڑ ڈالے۔ ان کا سردار کہتا ہے چلو اسے کل ہی توڑ ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے دن اسے پہلے سے بھی سخت بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کی مدت پوری ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ جب ہوگا تو انہی لوگوں پر اللہ کا جب ارادہ ہوگا کہ یاجوج ماجوج کو لوگوں پر بھیجے تو آخر میں ان کا سردار کہے گا چلو کل انشاءاللہ توڑ ڈالیں گے۔ تو جب وہ انشاءاللہ پڑے گا تو پھر وہ دیوار جو اتنی باقی ہوگی وہی اتنی باقی رہے گی جہاں اسے انہوں نے چھوڑا ہوگا، اور پھر اسے توڑ کر کے وہ نکل جائیں گے۔ اس تعلق سے محدثین نے فرمایا کہ انشاءاللہ ان کی زبان پر کس طرح آئے گا، تو بعض نے فرمایا کہ ان میں سے کچھ کو اللہ کی معرفت اور کلمہ نصیب ہوگا تو ان کی زبان پر یہ جاری ہوگا، یا سردار ہی کو کلمہ نصیب ہوگا، اور بعض نے فرمایا کہ انشاءاللہ ان کے سردار سے بلا ارادہ نکلے گا، اس کا اسے معنی بھی معلوم نہ ہوگا، لیکن اس کلمہ انشاءاللہ کی برکت سے ان کا مقصد پورا ہو جائے گا اور یہ لوگ زمین پر نکل آئیں گے۔ زمین پر یاجوج و ماجوج جب نکلیں گے اور آئیں گے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو طور پہاڑ پر لے کر کے تشریف لے جائیں گے۔ اس کا تذکرہ ہو چکا تھا۔ اب اس کے بعد آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبْرِيَّةٍ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُ لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءٌ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یاجوج اور ماجوج کو بھیجے گا تو وہ ہر ٹیلے سے جو ہے دوڑتے ہوئے آئیں گے، وہ زمین کے ہر بلند و بالا خطے سے بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ ان کا اگلا گروہ بحیرہ طبریہ کے پاس سے گزرے گا تو اس کا تمام پانی پی جائے گا، اور جب آخری جماعت وہاں آئے گی تو کہے گی یہاں کبھی پانی ہوتا ہوگا، اتنی کثرت میں وہ لوگ ہوں گے، اور اس طریقے سے زمین میں جو کچھ بھی ہوگا وہ سب جو ہے صاف کر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم یسیرون حتی ینتہوا الی جبل الحمر وہو جبل بیت المقدس، تو وہ چلتے ہوئے جبل قمر تک پہنچ جائیں گے، اور یہ بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے۔ تو اب یہاں پہ ڈینگے ماریں گے، وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے فَيَقُولُونَ لَقَدْ قَتَلْنَا مَنْ فِي الْأَرْضِ هَلُمَّ فَلْنَقْتُلْ مَنْ فِي السَّمَاءِ فَيَرْمُونَ بِنُشَّابِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نُشَّابَهُمْ مَغْضُوبَةً دَمًا۔ تو اب یہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو ہلاک کر دیا، یہاں زمین والوں سے مراد یہ ہے کہ دجال کے قتل کے بعد کچھ کفار رہ جائیں گے، جتنے مسلمان ہوں گے ان سب کو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر کے طور پہاڑ پر تشریف لے جائیں گے، مگر جو کفار باقی رہیں گے ان کو یہ لوگ جو ہے قتل کریں گے۔
اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا ہے، اب آؤ آسمان والوں کو بھی ہلاک کر دیں۔ پھر وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے لوٹائے گا۔ شارحین فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ تیر چڑیوں کو لگے اور ان کے خون میں بھیگ کر لوٹیں، تو یاجوج ماجوج کا فساد زمین پر بھی ہوگا اور وہ آسمان میں بھی فساد پھیلانے کی کوشش کریں گے اور وہاں بھی تیر چلائیں گے۔ اس وقت مسلمان صرف کوہ طور ہی پر ہوں گے، ان کی کیا پوزیشن ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُحْشَرُ نَبِيُّ اللَّهِ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى تَكُونَ رَأْسُ الصَّوْ لِأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِّن 100 دینار لِأَحَدِكُمُ الْيَوْمِ۔ فرمایا اس وقت اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی برابر اسی حصار میں ہوں گے، یہاں تک کہ ان کے نزدیک بیل کی سیری یعنی جو منڈی پائے ہیں 100 دینار سے بھی بہتر ہوگی، یعنی اتنے دنوں وہاں پر وہ قید ہی قید ہوں گے، تو ان کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی مختصر ہوگا، باہر سے مال کا آنا جانا بھی بند ہوگا، لہٰذا قحط بہت پڑ جائے گا۔ اور باوجود کہ وہ علاقہ بہت سبز و شاداب ہوگا، پھر بھی مہنگائی اور گرانی کا یہ حال ہوگا کہ جو آج 100 دینار کی جو قیمت ہے، 100 دینار یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ 20 دینار یعنی 20 مثقال میں جو ہے وہ 7.5 تولہ سونا ہو جاتا ہے۔ یہ تو 100 دینار اشرفی سونے کے سکے، کتنی اس کی قیمت ہوگی، اس کے حساب سے اس وقت منڈی پائے کی قیمت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ وَعِيسَىٰ وَأَصْحَابُهُ۔ آقا فرماتے ہیں تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے کہ اللہ اب اس قوم یاجوج اور ماجوج سے ہمیں نجات عطا فرما، جب آپ قوم یاجوج و ماجوج کی ہلاکت کی دعا کریں گے تو مومنین آمین کہیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَيُرْسِلُ اللَّهُ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ فَيُصْبِحُونَ فَرَصَاءَ كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَىٰ وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْأَرْضِ فَلَا يَجِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلَّا مَلَأَهُ زَحْمَهُمْ وَنَتَنُهُمْ۔ آقا فرماتے ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام و مومنین ان کے لیے بد دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کرے گا، اس کے ذریعے سے وہ تمام ایک آدمی کی طرح ہلاک ہو جائیں گے، سب ایک ہی وقت میں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اب زمین کی طرف آئیں گے تو زمین پر ان کی چربی اور بدبو سے ایک بالش جگہ بھی خالی نہ پائیں گے، پوری زمین ان کی لاشوں سے بھری ہوئی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَىٰ وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللَّهِ فَيُرْسِلُ اللَّهُ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ۔ حضور فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی طرح گردنوں والے پرندے بھیجے گا جو انہیں اٹھا کر
اس جگہ پھینک دیں گے جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا. ان کی تعداد کتنی زیادہ ہوگی کہ وَيَسْتَوْقِدُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ قِسِّهِمْ وَنُشَّابِهِمْ وَجِعَابِهِمْ 7 سنین. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ مسلمان ان کی کمانوں، تیروں اور ترکشوں سے 7 سال تک آگ جلانے کا کام لیں گے. اللہ اکبر. اتنے زیادہ ہوں گے. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الارض حتى يتركها كالزلفة. پھر اللہ تبارک و تعالی جو ہے بارش برسائے گا جس سے مٹی کا گھر اور اون کا خیمہ تک دھویا جائے گا، یہاں تک کہ زمین شیشے کی طرح صاف ہو جائے گی. اللہ اکبر. ثم يقال للارض انبتی ثمرتک وروی برکتک فیومئذ تاکل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى ان اللقحة من الابل لتكتفيها الفئام من الناس واللقحة من البقر لتكتفي القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكتفي الفخذ من الناس. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں پھر زمین کو کہا جائے گا کہ اپنے پھل اور اپنی برکت نکال دے، تو اس وقت ایک انار، ایک داڑم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اتنی برکت ڈالے گا کہ پوری قوم اسے کھائے گی، اور اس کے چھلکے سے سائے کا کام لیا جائے گا، یعنی اتنا بڑا بڑا داڑم ہوگا. اور دودھ میں برکت رکھ دی جائے گی یہاں تک کہ ایک اونٹنی پورے گروہ کے لیے، جماعت کے لیے کافی ہوگی، ایک اونٹنی کا دودھ. اور گائے پورے قبیلے اور بکری پورے گھر کے لیے کافی ہوگی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں فبینما ہم کذالک اذ بعث اللہ ریحا طیبۃ فتأخذهم تحت آبائهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتحارجون فيها تحارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. حضور فرماتے ہیں وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ اللہ کی طرف سے ایک خوشبودار ہوا بھیجی جائے گی جو ان کو بغلوں کے نیچے سے لگے گی، جو ہر مومن اور مسلمان کی روح قبض کر لے گی. صرف ناہنجار اور فسادی لوگ باقی رہیں گے جو گدھوں کی طرح جفتی کریں گے، اور انہی پر قیامت برپا ہوگی. اللہ اکبر. ایک آخری حدیث بھی سماعت کر لیں کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی یاجوج ماجوج کی، تو صرف یہاں نہیں بلکہ جہنم میں بھی ان کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہوگی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث قدسی ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا قال یقول اللہ تعالیٰ یا آدم فیقول لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا اے آدم. حضرت آدم عرض کریں گے میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور ہر خیر تیری قدرت میں ہے. اللہ ارشاد فرمائے گا قال اخرج بعث النار. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جہنم کا حصہ نکالو اے آدم. قال وما بعث النار قال من كل 1999. حضرت آدم عرض کریں گے اللہ جہنم کا حصہ کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں فَعِندَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا فَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. اس پر بچے بوڑھے بن جائیں گے اور ہر حمل والی حمل گرا دے گی، بس تو لوگوں کو مدہوش جانے گا، حالانکہ وہ مدہوش نہ ہوں گے.
یعنی یہ سن کر کہ لوگوں کی شدت خوف سے یہ حالت ہوگی. قالوا یا رسول اللہ وأينا ذلك الواحد قال ابشروا فإن منكم رجلا ومن یاجوج وماجوج الف. صحابہ کرام نے عرض کی، قربان جائیے صحابہ کرام پر، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم میں سے کون ایک ہوگا؟ آپ نے فرمایا مبارک ہو تم میں سے ایک اور یاجوج ماجوج سے 1000 ہوں گے. ثم قال والذی نفسی بیدی ارجو ان تکونوا ربع اہل الجنت فکبرنا ذلک. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم جنت والوں میں کا 1/4 حصہ ہوں گے، یعنی 25%. صحابہ کہتے ہیں اس پر ہم نے اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے. فقال ارجو ان تکون ثلث اہل الجنہ، فرمایا مجھے امید ہے کہ تم جنت والوں کا 1/3 حصہ ہوں گے، یعنی 33%. کہتے ہیں فکبرنا، ہم نے اس پر بھی جو ہے اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے. فقال ارجو ان تکونوا نصف اہل الجنت فکبرنا. آقا فرماتے ہیں مالک جنت میں امید کرتا ہوں کہ تم جنت والوں میں آدھے ہوں گے، یعنی 50%. کہتے ہم نے اس پر بھی اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے. قال ما انتم فی الناس الا كالشعرة السوداء فی جلد ثور ابیض او كالشعرة بیضاء فی جلد ثور اسود. حضور فرماتے ہیں کہ تم لوگوں میں اس طرح ہوں گے جس طرح سفید بیل کی چمڑی پر کالے بال یا کالے بیل کی چمڑی پر سفید بال ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور یاجوج ماجوج کی ان فتنوں سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.